خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ واشنگٹن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میں آج آپ کے سامنے یہوہ وٹنس پر بات کروں گا، یہوہ وٹنس کے متعلق آپ کو آگاہ کروں گا۔ یاد رکھیے، اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ قطعاً کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، یا کسی کے خلاف نہیں ہے، یا کسی کو بھی نیچا یا کسی کو بھی زیادہ دکھانا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے، اور آگے جو ہے اس کے متعلق جو پریچ کیا جا رہا ہے، جو منادی کی جا رہی ہے، آپ اسے بائبل میں سے دیکھ کر جو ہے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون درست ہے۔ یہ فیصلہ آپ پر ہے، میں صرف یہوہ وٹنس کے متعلق بیان کروں گا۔ تو میرے عزیزو، یہوہ وٹنس جنہیں یہوہ کے گواہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دراصل جو ہے واچ ٹاور بائبل سوسائٹی ایک سوسائٹی ہے، اور یہوہ وٹنس جنہیں یہوہ کے گواہ بھی کہا جاتا ہے، یہ کلیسیا کا ورڈ نہیں بلکہ سوسائٹی کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ بائبل میں جو ہے کلیسیا کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ سوسائٹی جو ہے وہ عام معاشرے کو کہا جاتا ہے، جبکہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو کلیسیا کہا جاتا ہے، یعنی حقیقی چرچ یا الگ کیے ہوئے۔ تو یہوہ وٹنس کے جو بانی تھے وہ چارلس ٹیز رسل تھے، اور وہ 16 فروری 1852 کو پینسلوینیا کے ایک شہر پٹسبرگ میں جو ہے اس کے کسی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1870 میں جو ہے انہوں نے ایک بائبل کلاس کا آغاز کیا، اور بعد میں بائبل کلاس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہیں اپنا رہنما، پاسٹر یا چرواہا مانا یا بنا لیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ چارلس ٹیز رسل جو یہوہ وٹنس کے بانی ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر کہیں بھی جو ہے بائبل کی تعلیم نہیں پائی تھی۔ 1879 میں جو ہے زیون واچ ٹاور یا سیونی واچ ٹاور جو ہے اس سے ایک رسالہ، اس نام سے جو ہے ایک رسالہ جو ہے وہ شروع کیا گیا، اور اس میں جو ہے بائبل کے متعلق جو ہے جو تشریحات کی گئی تھیں وہ ایک نئی تعلیم کو جنم دیتی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ رسل کی بیوی جو تھی، انہوں نے ان سے جو ہے علیحدگی بھی اختیار کر لی یا انہیں چھوڑ کر چلی گئی، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ ان کی رسل کی جو تعلیم ہے، یعنی یہوہ وٹنس کے جو بانی ہیں، ان کی تعلیم جو ہے بائبل کی سچائی کے مطابق نہیں ہے۔ رسل کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے جو کمانڈ جو یہوہ وٹنس سوسائٹی کی جو کمانڈ ہے وہ جوزف فرینکلن ردرفورڈ کے ہاتھ میں آئی، اور اس شخص نے جو ہے سوسائٹی کا نام بدل کر جو ہے وہ یہوہ وٹنس رکھا۔ اچھا، اب یہ ایک خود مختار تھا اور خود ہی فیصلے کرتا تھا، اور اس سوسائٹی کے ہیڈ کوارٹر کو جو ہے انہوں نے بروکلین میں کے اندر جو ہے وہ شفٹ کیا۔ اب یہوہ وٹنس یا یہوہ کے گواہ کی جو جماعت ہے، یہ ان کی تعداد جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے ہزاروں میں ہے، اور ان کے خادمین جو ہے وہ بھی اپنے ایمان، عقیدے اور جتنے بھی دعوے یہ کرتے ہیں ان کے مطابق جو ہے یہ بڑے ہی پابند نظر آتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہوہ کے جو گواہ ہیں وہ بائبل ہی کو اپنی بنیاد اور اتھارٹی مانتے ہیں، لیکن جو اصل میں مسئلہ جہاں پر درپیش آتا ہے، جو بات دیکھنے میں آتی ہے یا لوگ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ بائبل کو اپنی اتھارٹی یا بنیاد تو مانتے ہیں، لیکن ان کی تفاسیر جو ہیں وہ بائبل کے مطابق نہیں ہے، ایسا لوگوں کی رائے ہے۔
اور یہ یہوہ کے گواہوں کا جو ماننا ہے وہ یہ تثلیث کو بالکل نہیں مانتے، اور یہ مسیح کی الوہیت کو بھی نہیں مانتے، اور مسیح کے جسم کے ساتھ زندہ ہونے کو بھی نہیں مانتے، اور یہ نجات بذریعہ ایمان فضل سے نہیں مانتے، ابدی ہلاکت کو بھی جو ہے یہ نہیں مانتے۔ اور پاسٹر رسل چارلس ٹیز رسل جو ہے وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، پس جان لو کہ کوئی اور تھیولوجی یا دعویٰ یا کوئی اور بیان جو پہلے بائبل کی تعلیم کے ساتھ ملانے کی کوشش میں کیا گیا ہے، ہم اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر جو ہے جو بانی ہیں یہوہ وٹنس کے چارلس ٹیز رسل جو ہے وہ اپنی تمام تعلیمات کو جو ہے وہ رد کرتے ہوئے صرف اپنی تعلیمات کو جو ہے وہ درست ٹھہراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا نظر آتے ہیں، یا ایسا تاثر آتا ہے۔ اور یہوہ وٹنس والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سچائی پھیلانے کے لیے خدا کا واحد ذریعہ ہے اور بلند مرتبہ کی جماعت ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعہ سے خدا کی سچائی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اور یہوہ وٹنس سوسائٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی بائبل کی تشریح رول القدس کے ذریعہ سے جو تشریح جو وہ کرتے ہیں وہ اس کا ایک سرا خدا سے جڑا ہے، یعنی یہوہ ابا سے جڑا ہے، اور دوسرا جو ہے ان کی بائبل سوسائٹی سے جڑا ہے۔ یاد رکھے کہ ان کے ہیڈ آفس کا نام واچ ٹاور ہے، اور اس کے اندر جو لیڈران ہیں ان کی تعداد 12 ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ پہلے یہ تعداد کم تھی، لیکن اب جو ہے یہ 12 ہے۔ اور مزید یہ کہ رسل کی جو کتابیں ہیں جن کے اندر اسٹڈی ان اسکرپچر ہے، اور اس کے علاوہ پلان آف دا ایجز ہے، اور اس کے علاوہ دا ٹائم از ایٹ ہینڈ، اور اس کے علاوہ واٹ از پاسٹر، آگے پتہ نہیں کیا نام تھا میں بھول گیا ہوں، پھر اس کے علاوہ مطلب دا کنگڈم، پھر نیو آرٹ اور بیٹل آف آرماگیڈن ہیں۔ تو یہ اور بھی کتب ہیں۔ تو رسل یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو یہوہ وٹنس کے بانی ہیں، یہوہ کے گواہوں کے بانی ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں ان کو پڑھنا لازم ہے، یعنی وہ بھی بائبل کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہوہ وٹنس کی سوشل میڈیا کے ذریعہ سے جو خدمت ہے، جو ان کی خدمت ہے، وہ JW.org کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جس کا جو کہ 800 سے زائد مختلف زبانوں کے اندر جو ہے ان کے تراجم موجود ہے، اور یہ بآسانی آپ گوگل میں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بڑی پرکشش اور انتہائی جو ہے دلکش اور دل فریب جو ہے ویب سائٹ ہے۔ آپ ایک دفعہ اسے ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کی جو رسالے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد کے اندر جو ہے ہر سال چھاپے جاتے ہیں، اور یہ بالکل فری آف کاسٹ جو ہیں، ان کے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے۔ ہاں، کوئی خوشی سے اپنا ہدیہ وغیرہ دینا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بالکل فری ہیں۔ تو یہ بات جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جتنی بھی پاکستان کے اندر یا بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی منسٹریز ہیں، جتنی بھی ڈینومینیشنز ہیں، جتنی بھی جو بھی فرقے ہیں، جو بھی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جو ایک آرگنائز طریقے سے کام ہے وہ یہوہ وٹنس کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہوہ وٹنس سوسائٹی کی تعلیم کی بات کی جائے تو تثلیث کے بارے میں کیا ہے۔ یہوہ وٹنس سوسائٹی کی ایک کتاب ہے لیٹ گاڈ بی ٹرو۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تثلیث کا عقیدہ جو ہے نہ مسیح نے پیش کیا اور نہ ابتدائی کلیسیا مانتی تھی، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر جو ہے یہوہ وٹنس سوسائٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابتدائی کلیسیا تثلیث نہیں مانتی تھی، یہ جھوٹ ہے۔ اور یہ یہوہ وٹنس سوسائٹی جو ہے یہ رول القدس کو بھی خدا نہیں مانتے، بلکہ یا خدا کی ذات نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ خدا کی قوت ہے۔
یہوہ وٹنس جو ہے وہ مسیح کے بارے میں کیا تعلیم دیتے ہیں، ان کا ماننا کیا ہے؟ یہوہ وٹنس والے مسیح کی الوہیت کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا نہیں بلکہ وہ مخلوق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسیح اس کائنات کی دوسری بڑی شخصیت ہے جو مخلوق ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ مسیح خدا سے چھوٹا خدا ہے، یعنی گاڈ، چھوٹا GOD گاڈ۔ وہ قادر مطلق خدا نہیں ہے، کیپٹل GOD گاڈ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہوہ وٹنس سوسائٹی والے کہتے ہیں کہ قادر مطلق خدا یہوہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مسیح خدا تھا تو پھر وہ خدا مر گیا اور قبر میں دبا دیا گیا۔ یہوہ وٹنس سوسائٹی کا کہنا ہے کہ مسیح وہ کلام ہے جس کی ابتدا ہوئی، یعنی یہ کہ ابتدا سے پہلے وہ نہیں تھا۔ یہوہ وٹنس سوسائٹی والے مسیح کے جی اٹھنے کے بھی منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع روحانی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوا تھا، خدا نے اس کا جسمانی بدن کہیں سنبھال کر رکھ دیا ہوا ہے جو 1000 سالہ بادشاہت میں زندہ کیا جائے گا۔ اچھا، ویسے یہ بات جو ہے کہ کہیں رکھا ہوا ہے، سنبھال کر رکھا ہوا ہے، جی نہیں اٹھے یا منکر ہیں یا وہ 1000 سالہ بادشاہت میں زندہ کیا جائے گا، ویسے جتنی بھی یہوہ وٹنس کے گواہوں سے میری بات ہوئی ہے وہ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مختصر بات یہ ہے کہ یہوہ وٹنس والے یسوع کو مکائیل مکرم فرشتہ مانتے ہیں کہ وہ مجسم ہوا، اور وہ یسوع مسیح کو مخلوق مانتے ہیں، خالق نہیں بلکہ مخلوق مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بائبل مقدس میں جو ہے بائبل مقدس میں بتیرے لوگوں کو جو ہے وہ نبیوں کو جو ہے خدا بھی کہا گیا ہے، خداوند بھی کہا گیا ہے، اور بادشاہوں کو، فرشتوں کو جو ہے ان کے لیے بھی یہ نام جو ہے یا القاب جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن جو ایک خالق ہے اس کے لیے جو ہے صرف یہوہ استعمال ہوا ہے، ورنہ بادشاہوں کے لیے اور فرشتگان کو بھی جو ہے وہ خداوند کہا گیا ہے۔ تو اس لیے یسوع بھی جو ہے بالکل ویسا ہی ہے کہ وہ خدا تو ہے لیکن خالق نہیں ہے، یہوہ خدا نہیں ہے، ایسا یہوہ وٹنس کی جو سوسائٹی ہے ان کا کہنا ہے۔ اور مزید یہ کہ یہوہ وٹنس سوسائٹی جو ہے مسیح کی آمد ثانی کے متعلق جو ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ یسوع مسیح کی جو ہے وہ دوسری آمد نہیں ہوگی، یعنی وہ نہیں آئیں گے جلالی یا روحانی یا جسمانی بدن کے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ ان کا اقتدار آئے گا، اور 1,44,000 ہی جو ہیں وہ ہی صرف آسمان پر جائیں گے، اور آسمان پر جائیں گے، اور 1,44,000 جو ہے ان کے علاوہ جو ہیں وہ زمین پر جو ہے وہ رہیں گے، یعنی فردوس کے متعلق یہ ہے کہ کوئی جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی کہ یہ دنیا ختم ہوگی اور سب آسمان پر زندہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ یہ زمین ہی بدل جائے گی، نئی بن جائے گی، آسمان نیا بن جائے گا، نئی زمین بن جائے گی، یعنی یہاں پر ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور مزید یہ کہ یہاں پر جو اہم چیز جو بتانا چاہتا ہوں، یہوہ وٹنس سوسائٹی کا کہنا ہے کہ 1914 کے اندر جو ہے وہ مسیح کی آمد ثانی جو ہے وہ ہو چکی ہے، اس کی بادشاہت کا آغاز ہو چکا ہے 1914 سے، اور 1,44,000 کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ 1914 سے جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں اب راؤنڈ اباؤٹ کتنے جو ہیں وہ 1,44,000 میں سے پورے ہو چکے ہیں، یہ میں نہیں جانتا۔ اور مزید یہ کہ یہوہ وٹنس سوسائٹی جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ جہنم جو ہے اس طرح کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، بلکہ جب گناہ گار مر جاتا ہے تو بس وہاں پر ہی جو ہے وہ سزا مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فرشتگان کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ مقرب مکائیل فرشتہ ہیں،
تو پیدائش 3 باب 15ویں آیت کے مطابق جو ہے یہوہ وٹنس سوسائٹی جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر جس عورت میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان جو ہے وہ عداوت ڈالوں گا یا دشمنی ڈالوں گا، تو دراصل یہ عورت جو ہے یہ فرشتگان آسمانی تنظیم ہے یا فرشتگان کا عالم ہے یا آسمانی ماں ہے۔ تو یہاں سے ہی جو ہے ایک لنک جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے کہ جو ہے یسوع مسیح جو ہیں وہ میکائیل فرشتہ ہیں، یعنی آسمانی تنظیم کی نسل ہے۔ اس کے علاوہ یہوہ وٹنس سوسائٹی یہوہ کے گواہوں کا یہ ماننا ہے اور یہ تعلیم دینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ آسمان پر جو ہے کوئی بھی زندہ نہیں اٹھایا گیا، نہ تو ہنوک زندہ اٹھایا گیا اور نہ ہی جو ہے ایلیا زندہ اٹھایا گیا۔ اور یہوہ وٹنس کی تعلیم جو ہے وہ یہ ہے یہوہ کے گواہوں کی کہ یسوع مسیح کی جو ہے وہ 2 پیدائشیں ہیں۔ پہلی پیدائش جو ہے وہ مقرب میکائیل فرشتہ کی صورت میں ہے، اور دوسری جو ہے وہ جسمانی ہے، یعنی کنواری مریم سے پیدا ہونے کی۔ تو خدا نے جب اس دنیا کو بنایا تو سب سے پہلے انہوں نے فرشتگان بنائے، اور پہلا جو فرشتہ تھا وہ مقرب میکائیل فرشتہ تھا، یعنی یسوع مقرب میکائیل فرشتہ ہے، کیونکہ یسوع پہلا ہے، اور باقی فرشتگان جو ہیں ان کے بعد جو ہے بنائے گئے یا میکائیل مقرب فرشتہ کے تابع رہے۔ تو اے میرے عزیزو، آج میں نے آپ کو یہوہ وٹنس سوسائٹی کے متعلق بتایا، یہوہ کے گواہوں کے متعلق آپ کو بتایا کہ ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا ماننا کیا ہے، ان کی سوسائٹی کے اندر لیڈران کتنے ہوتے ہیں جو تمام چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہی پیغام اور وہی عقیدہ، وہی ایمان جو ہے جو ان کی نظر میں بہتر ہوتا ہے وہ ساری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے۔ اور ایک اہم بات جو رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ چرچ نہیں بلکہ اپنی عبادت گاہ کو کنگڈم ہال کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ نے آج یہوہ وٹنس کے متعلق جانا، اور ان کی بنیادی چیزوں کو میں نے آپ کے متعلق آپ سے شیئر کیا۔ تو اب سوال ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ درست ہے کہ یہ غلط تعلیم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور آپ کو آسمانی بھیدوں کی سمجھ عطا کی گئی ہے۔ کتاب مقدس کو پڑھیں، دل و جان سے پڑھیں، دعا میں وقت گزاریں، اور کسی اچھے رہنما کی تابعداری کریں۔ خدا جو ہے آپ پر تمام بھید اشکارا کرے گا۔ خدا آپ کو اپنی روحانی نعمتوں اور برکتوں سے نوازے گا، روحوں کا امتیاز اور روحوں کو پرکھنا سکھائے گا۔ تو اے میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل ان جیسس نیم، آمین۔